کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر آپ روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر عید کریں، اور اگر خود نہ دیکھیں تو پھر جنہوں نے دیکھا ہے شرعی طور پر ان سے گواہی حاصل کریں، تو اس کے بعد آپ یعنی روزہ رکھیں اور عید کریں۔ تو الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی ہماری جو رؤیت ہلال کمیٹی ہیں، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس کے چیئرمین ہیں، ان کے پاس بھی جو دلائل ہیں وہ یہی ہیں، قرآن حدیث اور ہمارے جو اسلاف، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی تعلیمات۔ شریعت مطہرہ نے مطلع کو حجت رکھا، جس طرح علامہ حضوری صاحب ذکر فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے صوموا لرؤیتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دیکھ کر تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اب اس میں چاروں ائمہ کا جائز سی بات ہے کہ اگر ہم کہیں فقہ حنفی کے اندر الضروریات و تحب المحظورات کوئی ایسا مقصد ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم اس کو فقہ حنفی میں حل نہیں کر پاتے، میں نے یہی بات ملک ناصر صاحب سے عرض کی تھی، تو اتنی گنجائش ہمارے علماء نے دی ہے کہ تنزل کر کے پھر قریبی جو ہمارا فقہ، جیسا مالکی فقہ ہے، قریبی فقہ کے مسائل کو لے کر ہم درپیش گراؤنڈ پر جو لوگوں کے مسائل اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اختلاف یا اتحاد کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے خواہش کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے احکام کے بندے ہیں۔ اگر ہم ہر چیز کے اندر عوام کو ریلیف دیں گے تو کل کو عوام کہے گی کہ یار سردی نیو یارک میں بہت ہوتی ہے، لہذا اب وضو کو چھٹی دو، اب ایسا کرو ایسے کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے، اور لوگ کہیں گے کہ جناب اب آپ دیکھیں نا نماز تو سعودی عرب میں بھی ہوتی ہے، تو شاہ صاحب مکی مسجد کو پلازا بنایا اور یہ ساری مسجد قبلہ ڈاکٹر شہزاد صاحب اور آپ اور ڈاکٹر شہباز صاحب آپ اپنی مسجدوں کو چھوڑیں، اس کو پلازا بنائیں اور پیسہ کمائیں، اور بس ایک ٹی وی گھر میں لگا دیتے ہیں، اس پہ اتباع میں نماز ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس سے روکنے کے لیے عوام کو خوف خدا اور شریعت کے نقطہ نظر پر لانا ضروری ہے، اور چاند اور سورج کو کوئی استثناء کرتا نہیں۔ ایک بات تو سعودی عرب میں جو چاند نظر آ رہا ہے اور ہمارے وہاں جو چاند نظر آ رہا ہے اس میں دن اور رات سے زیادہ کا فرق ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ہماری کچھ کمیونٹی جو عرب میں رہتی ہے، مصر اور شام وغیرہ قریب، وہ سعودی عرب کے قریب ہے، تو وہاں پر مطلع اس وقت کا اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، تو وہ اس کو لیتے رہے۔ لیکن فرق یہ ہوا کہ جب وہ امریکہ وغیرہ میں آ گئے تو وہ اپنا ذہنی کلچر بھی لے کر آ گئے، وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں سعودی عرب کو فالو کریں۔ کیوں کریں؟ کہا جب ہم مصر میں تھے تو کرتے تھے، تو ہم نے کہا یہ مصر میں آپ کرتے اس لیے تھا کہ وہاں پر وقت متعین تھا اور وقت کا اتنا زیادہ فرق نہیں تھا۔ آپ یہ ذرا اپنے آپ کو بیدار کریں اور ہوش میں لائیں کہ آپ مصر میں نہیں ہیں، آپ دن اور رات سے زیادہ کے فرق والے ملک میں آ گئے ہیں، تو خدا را تھوڑا تنزل کر کے اس مقصد کو امت کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو اس کنفیوژن میں ہے کہ عید کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، اس کے حوالے سے اگر یہ آپس میں مل کے انہی دلائل کو سامنے رکھ کے، جس طرح علامہ ہزاروی صاحب نے اور قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، اور یہ بڑی بیسک یہی ہے ہمارا ایشو، تو اس پہ اگر آپ بہتر طریقے سے اس مسئلے کو اپنی کمیونٹی تک پیش کر سکتے ہیں، ایک یہاں کی کمیونٹی کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہو لیکن وہ دین شریعت کے علوم سے اس سے باخبر نہ ہو، اگر وہ اپنی رائے کرتا ہے کہ ایسے کیوں ہیں تو وہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے۔ جو علماء حق یہاں پہ جماعت اہل سنت کے ہوں گے وہ شریعت کے مطابق اپنی بات کریں گے، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ اس بات میں اکٹھے ہو کے ایک بڑا ایشو ہے یہ یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں ہے، جہاں پہ بھی ہوں گے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ مقامی علماء اہل سنت اور جن کا آستانوں کے ساتھ تعلق ہے وہی اہل سنت ہیں، وہی نسبت والے ہیں، وہی حضور کی محبت رکھنے والے ہیں، تو وہ اپنی جنریشن کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے اگر آپ کی ایک آواز ہو جائے اور آپ اس پہ ڈیسیژن دیں گے، باقیوں کو چھوڑ دیں، تو میرا خیال میں اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہوگا۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے یہ عرض کیا کہ سکہ علماء جن کی شریعت کی نصوص کے اوپر نظر ہے، جن کو شریعت کے جو ماخذ ہیں ان تک مسائل کے استنباط اور استخراج کا جن کے اندر ملکہ ہے، اور پھر آلات و واقعات کے مطابق اس کی اپلیکیبلٹی کی ان کے اندر صلاحیت ہے، ان علماء پر مشتمل ایک کمیٹی ہو جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں کام کرنے والے، مذہب کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، ان کی ایک سیکنڈ لائن کمیٹی ہو جو ایک سپورٹنگ کمیٹی کے طور پر کام کرے۔ تو سب سے پہلے ہم مقامی طور پر رویت کریں، یہ پچھلے دو تین میٹنگز کا نچوڑ یہ تھا، کیونکہ نسلیں یہاں دین سے بغاوت کا راستہ اختیار کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کا عنصر ہے تو جو لوگ اس دن عید جا کر ان مساجد میں جا کر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ جس طرح فطرت انسان کی ہے کہ یہ اعلان کر دیا تو وہ کہتے ہیں چھوڑے جی آپ مولویوں کو پتہ نہیں، وہ سارے عید ادھر جا کر پڑھ لیں گے۔ تو پہلا ہم نے 3 چیزیں گزارش کی۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ ہم وہ کمیٹی مقامی سطح پر پوری
اپنی توانائی صرف کرے اس چاند کے دیکھنے کے حوالے سے اور رسوم لرویات ہی کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل میں. اگر اس میں مطلع برعلود ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے کر کے جو ہے وہ شک کا معاملہ ہے تو پھر دوسری سطح پر ہم مشرق کا وہ ملک جو اسلامی ملک ہو جہاں کی رویت کا نظام درست ہو اور پھر نیو یارک یا ٹرائی اسٹیٹ کے ایریا میں رات کا اشتراک ہو, وہ مطلع رات کے اشتراک میں مطلب کے تحت آتا ہو, پھر اس کی رویت کو ہم لے لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم جو جتنی یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور گلوبل جو مون سائٹنگ کے اوپر ہم جا رہے ہیں, اس گلوبل مون سائٹنگ کو کے ایشو کو بھی پیش نظر رکھ لیا جائے. اگر ان تین چیزوں کا ہم پیش نظر رکھ کر اپنے مقامی اس مسئلے کو حل کریں تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اگر اسی چیز پر رہے جس طرح پہلے چل رہے ہو تو آئندہ 50 سال تک بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور آئندہ 1-2 نسلیں جو ہے وہ بغاوت کا راستہ اختیار کر دی جائیں گی, وہ کہیں گی وہ ہم نے اس راستہ. ماشاءاللہ بنیادی ضرورت بھی یہ ہے کہ مقامی آپ علماء آپس میں ٹالرنس رکھ کے اس بات پر فیصلہ کریں. لوکل مون سائٹنگ پر, ایک گلوبل مون سائٹنگ پر, اور اس کے علاوہ یعنی چاند کی رؤیت کا یعنی آپ کو علم ہو جائے نیو مون کے حوالے سے, برتھ آف مون کے حوالے سے, جس کے حوالے سے چلے ہمارے ہاں اختلاف بھی پایا جاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایک دور آئے گا آج سے 50 سال یا 60 سال بعد کہ لوگ اس پہ بھی آئیں گے. جس طرح کبھی لوگ کہتے تھے کہ ہم گھڑی کو نہیں مانیں گے, کبھی لوگ کہتے تھے ہم اسپیکر کو نہیں مانیں گے, لیکن آج ہم ہی لوگ جب تک ایکو سسٹم ٹاپ کا نہ ہو ہم تقریر نہیں کرتے. کبھی لوگ کہتے تھے ہم مووی کو نہیں مانیں گے, یہ جو ہے نا یہ بھی ایک شیطنت کا سبب ہے. ٹیلی ویژن نہیں بلکہ ٹی وی پہ ایک اینکر آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک مولانا صاحب تھے, تو انہوں نے جب ہم نئے ٹیلی ویژن پاکستان میں شروع ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ ٹیلی ویژن پہ جاتے ہیں یہ سب خرافات ہے, شیطنت ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن کچھ ہی سال گزرے تو وہ کہنے لگے بھائی مجھے بھی ٹی وی پر لے جاؤ کبھی. تو صورتحال ہے, تو کبھی کبھی یہ چیزیں دیر آئد درست آئد ہو جاتی ہیں. تو کسی کا یعنی فہم یا اس کی فکر یا اس کی تھنکنگ جو ہے آنے والے 50 سال میں دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور کسی کی جو ہے وہ پیچھے بھی نہیں دیکھ پاتی ہیں. تو یہ اپنی اپنی ایکیڈیمک ایجوکیشن پر بھی مبنی ہے, اپنی اپنی فکر اور سوچ پر بھی مبنی ہے, اور پھر دسترس علم پر بھی مبنی ہے یہ ساری چیزیں. تو میں ان کی بات کو انڈوس کروں گا, جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حالات و واقعات کو خصوصی طور پر, اور چشتی صاحب نے ماشاءاللہ ثلاثہ فقہا کا ذکر کیا, اور بالخصوص ہمارے لیے بر صغیر کے اندر علماء بریلی جو ہیں اعلیٰ حضرت کا اس پر فتویٰ موجود ہے کہ آپ مشرق والے کی مغرب والے جو ہیں رویت پر اعتبار کر سکتے ہیں. اور جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا, اس کے علاوہ علماء ازہر کی جو بات ہے وہ یہ کہ ہمارا اور سعودیہ کا اس حوالے سے, چونکہ ہم اہل سنت یہ لیتے ہیں جی سعودیہ کے پیچھے نہیں چلنا, سعودیہ کی بات بھی اگر کی جائے تو چاند وہابی شیعہ سنی نہیں ہے, اور ایک پراپر طریقے سے ان کے پاس ایک گورنمنٹ ہے, چاہے ملوکیت ہے, اس کا ایک ادارہ ہے. اگر ہم اس کو بھی نہیں لیتے, ٹرکی ہے اس وقت موراکو ہے, اس وقت تیونس ہے, اس وقت الجزائر ہے, جو یہ 4 ملک ایسے ہیں جو پوری دنیا کے اندر چاند کی نسبت دیگر تمام 60 ممالک میں سب سے زیادہ ایکوریٹ ہیں. ان کے ہاں شاہ صاحب اس بات کو انڈوس کریں گے کہ ان کے ہاں کبھی بھی اس بات کا جھگڑا نہیں ہوا, اور جتنی ان کی یہ رویت ہلال کی کمیٹیاں جو ہیں ایکوریٹ ایڈوانس ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہیں. ٹرکی کی, مراکش کی, تیونس کی, الجزائر کی, اور مراکش نے تو بہت آگے جا کے کام کیا ہے اس پر. تو ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے اگر ہم سعودیہ کو بھی لیتے ہیں تو سعودیہ کے حوالے سے ہمارا اور سعودیہ کا ٹائم کا جو ڈفرنس ہے وہ تقریباً 8 گھنٹے سردیوں میں بنتا ہے, گرمیوں میں 7 گھنٹے بن جاتا ہے. جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا, یہاں پر میئر نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ اگر اپنا ہالیڈیز کے حوالے سے کنفرمیشن آپ کر لیں کہ کس دن آپ کو چھٹی چاہیے, تو میں آفیشیل لیول پہ چھٹی دینے کے لیے اس مرتبہ اس نے کہا یہ جو نیا ہے اس نے آفیشیل لیول پہ چھٹی مل سکتی ہے. ہم لوگ جن کی فیملیز یہاں پہ ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے, ہمارے بچوں نے عید کی اور چھٹی کی ہے, کچھ اور مسلمانوں کے بچوں نے عیدوں کی پہلے چھٹی کر لی. تو اب وہ بھی ٹیچرز پوچھتے ہیں بچوں سے, ہم سے وہ ٹیچرز پوچھتے ہیں, انتظامیہ اسکول کی پوچھتی ہے بھئی آپ کون سے مسلمان ہیں اور وہ کون سے مسلمان ہیں. تو میجورٹی جو ہے 80 to 85 یا 90% تک لوگ سعودیہ کو فالو کرتے ہیں یہاں پر. اب رہا مسئلہ وہ دوسرا کہ اگر سعودیہ کو فالو نہیں بھی کرنا, ایجپٹ کو کر لے,
टर्की को कर लें, मोराको को कर लें, ट्यूनिस को कर लें, साउथ अफ्रीका का निज़ाम अलजायर को कर लें, साउथ अफ्रीकन दीगर कंट्री, ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, मसलन मोराको है, अलजायर है, ट्यूनिस है, ये अफ्रीका के वो कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर जो हैं वो जाके फ्रांस और यूरोप के मशहूर ममालिक के साथ यानी स्पेन, फ्रांस और बेल्जियम के साथ गालिबन जाके मिलते हैं। तो ये कंट्रीज इनको फॉलो कर लिया जाए और उलमाए हक को आपस में मोहब्बतें नसीब फरमाए, और ये जो मेन बर्निंग इशू है हमारा, इसमें हमें इत्तफाक नसीब फरमाए। मौला करीम मलक साहब ने, नासिर मलक साहब ने जिन मोहब्बतों के साथ आज ये खूबसूरत इजलास बुलाया, किबला सफदर हुसैन शाह साहब कासमी और दीगर मकामी सूफी मुश्ताक साहब तशरीफ लाए, मौला की हम सब की हाज़रियाँ तेरी बारगाह में पेश करते हैं, हजूर के वसीला से कबूल फरमाए और हमारी नस्लों को दीन हक की सही राह नसीब फरमाए, हजूर की सच्ची मोहब्बतें नसीब फरमाए, नबी रहमत की मिलाद की अज़मतों के सदके हमारे सीनों में सरकार का फैज़ हमेशा जारी और सारी फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिहि अजमईन।